نہیں کہتا کہ یزید کو کس نے سکھایا، ظاہر ہے کہ ماں باپ نے ہی سکھایا ہوگا نا. یزید جس کے گھر پیدا ہوا تو بچپن سے اگر حب رسول کا درس دیا جاتا، اگر علی کے مقابلے میں نہ نکلا جاتا، اگر گستاخانہ قدم نہ اٹھایا جاتا تو کتنی اچھی بات رہتی. اچھے بھلے بیٹے کو گستاخ بنا دیا. دیکھیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے اوپر اعتماد کی وجہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح بھی کی ہے. لہٰذا اب ان پر اگر کوئی تنقید صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ یزید ان کا بیٹا تھا یا انہوں نے یزید کو خلافت سپرد کر دی تو یہ درست نہیں ہے. صحیح. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک تحقیق بیان کی ہے جس سے یہ نتیجہ انہوں نے اخذ کیا کہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یزید نے اپنے فسق و فجور کو چھپا کے رکھا تھا، خصوصاً اپنے والد صاحب کے سامنے. اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلافت سپرد کی نا تو اس وقت یہ نصیحت کی تھی کہ کوئی بھی کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کے بغیر مت کرنا. صحیح. تم اپنا نوالا اپنے منہ میں نوالا بعد میں ڈالنا، پہلے ان کو کھلانا پلانا. اپنے جسم پہ کپڑا بعد میں پہننا، پہلے ان کو پہنانا. یہ نصیحتیں کی تھی اور ساتھ میں ایک دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اگر میں نے یزید کو صرف شفقت پدری کی وجہ سے خلافت دی ہے تو تو اس کی خلافت کو ختم فرما، اور اگر میں نے اس کی اہلیت کی وجہ سے اس کو خلافت دی ہے تو پھر اس کی خلافت میں تو اس کا تائید فرمانا. یہ دعائیں بھی منقول ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی دشمنی میں کوئی یزید کو خلافت سپرد نہیں کی تھی، اپنے ایک حسن ظن کی بنیاد پر کی تھی، اور حسن ظن کی بنیاد پر کی. اور اس کے بعد پھر یزید کا فسق و فجور جب ظاہر ہوا تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چونکہ ظاہر تھا تو آپ نے بیعت نہیں کی، اور ان کے سامنے ظاہر نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے جو خلافت اس کی سپرد کر دی. اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں معذور تھے. ان پر تنقید کرنا، ان کو طعن کا شکار کرنا یہ ہرگز اہل سنت کا شعار نہیں ہے. یہ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ ہمارے علماء کی متفقہ عبارت آئی ہے، اس کو کلاب النار فرمایا کہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا. لہٰذا اہل سنت سے تعلق رکھنے والے احباب جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہمارے علماء نے لکھ دیا اس پر سکوت اختیار کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کریں گے، اور کرنا ذمہ داری ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں. صحیح. یزید نے دشمنی اہل بیت، عداوت اہل بیت اپنے گھر سے سیکھی. نشانہ تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور نیچے لکھا تھا از مقالات پیر ڈیش گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ اس پوسٹ میں لکھا تھا. جو بات ذہن میں آئی یا جو باتیں ذہن میں آئی وہ میں نے ان حضرات کے سامنے رکھی اور میں نے کہا نتیجہ خود اخذ کر لیں. بہرحال بات جہاں تک ہے کہ یزید نے دشمنی اہل بیت، عداوت اہل بیت اپنے گھر سے سیکھی، اپنے والد سے سیکھی. اس کی طرف آتے ہیں البدایہ والنہایہ کا، اس کے بعد طبقات ابن سعد کا، اس کے بعد پھر اپنے میرات المناجی کے اندر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہری بات ہے اگر کوئی بندہ خود کسی کے ساتھ عداوت یا دشمنی رکھتا ہے پھر وہ آگے اپنے بچوں کو، اولاد کو اس کی تربیت کرتا ہے. اب جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مولا علی پاک سے محبت کا یہ عالم ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیدنا معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار کے اندر ملک شام کے اندر موجود. آپ نے تذکرہ کیا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا، جن کے بارے میں مصطفیٰ کا فرمان ہے علی المرتضیٰ کا ذکر بھی عبادت ہے. آپ نے تذکرہ فرمایا، آپ نے کہا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب کلام فرماتے ہیں آپ کی آواز میں شیر کسی گرج محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. آگے چلیے ارشاد فرمایا جب مولا علی المرتضیٰ نکلتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن اور منور ہوتا ہے. آگے فرمایا جب مولا علی المرتضیٰ عنایات کرتے ہیں، نوازشات کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، تو رکتے نہیں ہیں، گویا بارش کی طرح آپ کا عنایات کا یا آپ کی جو ہے نا نوازشات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، شہادت ہو گئی. شام کے اندر حضرت معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اطلاع ہوئی، آپ افسردہ ہو گئے. آپ نے کہا امت نے علم کھو دیا، فضل کھو دیا، فقیہ کو کھو دیا، ایک گوہر نایاب سے محروم ہو گئے. آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ کے تمام حاضرین بھی رونا شروع ہو گئے. یہ معاویہ پاک کا رنج اور آپ کا ملال مولا علی المرتضیٰ کی شہادت پر. اس سے قبل آپ کے علم و فضل، آپ کی فقہ پر امیر معاویہ کی گواہی اور آپ کا اعتراف موجود ہے. اب اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو، کسی کے ساتھ عداوت ہو، کوئی یوں تعریفیں نہیں کیا کرتا، کوئی یوں تذکرہ نہیں کیا کرتا، اپنی امارت، اپنی
سلطنت، اپنی بادشاہت، اپنا سکہ چلتا ہے اپنے دربار کے اندر کسی غیر کا، اور غیر بھی وہ جو ان کے بقول دشمن تھا، ان کے بقول جس سے عداوت تھی، اس کا ذکر نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آگے چلیے، معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں تشریف لے کر کے جاتے، آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور کہتے مرحبا اہلا سہلا لابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے بیٹو خوش آمدید، ویلکم، استقبال کرتے۔ دشمن کی اولاد کو کوئی یوں استقبال نہیں کرتا، دشمنوں کا کوئی یوں استقبال نہیں کرتا۔ یہ معاویہ پاک کی زندگی کا عنصر، مولا علی المرتضی شیر خدا کے وصال کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد کے مظاہر ہیں۔ آگے چلیے، سیدنا علی معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے اندر اپنے دربار میں میرات المناجی میں حکیم الامت مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا کہ جب بھی امام حسن مجتبیٰ تشریف لے کر کے آتے، معاویہ پاک اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، سوال اٹھا سامنے بیٹھ جاتے نہیں، دائیں بیٹھ جاتے نہیں، بائیں بیٹھ جاتے نہیں، مسند سے کھڑے ہو جاتے، حسن مجتبیٰ کو اپنی مسند پہ بٹھاتے، خود اٹھ کر حضرت حسن مجتبیٰ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو جاتے، دست بستہ کھڑے ہو جاتے۔ حضرات کہتے حضرت مانا نواسہ مصطفیٰ ہے، مانا لخت جگر علی المرتضیٰ ہے، مانا جگر گوشہ بطول زہرا ہے، مانا برادر سید الشہداء ہے، مانا امام حسن مجتبیٰ ہے، لیکن حضرت امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، حضرت آپ کی امارت، آپ کے ساتھ سکہ چلتا ہے، حضرت آپ کا سکہ ہے یہاں پر، آپ حضرت برابر بیٹھ جایا کریں، دائیں بائیں کہیں بیٹھ جائے۔ آپ نے کہا نا سنگیو، تمہیں تو حسن مجتبیٰ نظر آتا ہے، معاویہ سے پوچھو مجھے چہرہ مصطفیٰ کا نظر آتا ہے، مجھے چہرہ مصطفیٰ کا نظر آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب کے اندر حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری، اب ان سے بڑا سید آج کوئی ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا کہ حضرت امام حسین سے سوال کیا گیا، حضرت معاویہ پاک کا دور رہا، آپ نے تلوار میان سے باہر نہیں نکالی، یزید کے ابتدائی ایام تھے، آپ نے تلوار میان سے باہر نکال لی۔ حضرت امام حسین نے جواب ارشاد فرمایا جب تک حق ظاہر رہا، جب تک حق ظاہر رہا، یہ وہ حق جس کے ساتھ علی ہے اور علی جس کے ساتھ حق ہے، اس کا شہزادہ کہہ رہا ہے کہ جب تک حق ظاہر رہا ہم خاموش رہے، اس کی اتباع کرتے رہے، جیسے ہی حق مفقود ہو گیا ہم نے تلوار میان سے باہر نکال لی۔ اب بتاؤ معاویہ پاک کی محبت اور مودت کا اقبال حسن مجتبیٰ نے کیا ہے، سید الشہداء نے کیا ہے، علی المرتضیٰ نے کیا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میرا جو خدا ہے وہی معاویہ کا، جو میرا نبی ہے وہ معاویہ کا، جو میری کتاب وہ معاویہ کی، جو رب معاویہ کا وہ میرا ہے، ہماری طرف سے ان کی طرف سے جو بھی مقتولین ہیں تمام شہداء ہیں، تمام جنتی۔ علی المرتضیٰ نے نہیں کہا۔ اب بتاؤ علی المرتضیٰ نے معاویہ کی محبت کا مودت کا اقبال کیا، حسن مجتبیٰ نے اقبال کیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقبال کیا۔ اگر تم کہتے ہو تمہیں اہل بیت پر اعتماد ہے، اعتقاد ہے، اعتبار ہے، استناد ہے، تو زبانیں بند رکھو، یزید کی آڑ میں معاویہ پاک کو ہٹ نہ کرو۔ اگر کرتے ہو تو میرا تم سے سوال ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھائی کو قتل نہیں کیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے دعوت حق سے انکار نہیں کیا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کی۔ بتاؤ آدم کی تربیت پر اعتراض کرو گے؟ نوح کی دعوت حق پر اعتراض کرو گے؟ لوط کی سنگت پر اعتراض کرو گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خاندان کو دعوت حق دی، دعوت اسلام دی ہے، عرب میں دی، قریش میں دی، کئی قبائل کو دی، کئیوں نے نہیں کی، دعوت حق قبول نہیں کی۔ ابو جہل، ابو لہب واضح طور پہ نام موجود ہے، نہیں کی۔ کیا مصطفیٰ کی دعوت پہ شک کرو گے؟ کیا انداز تبلیغ پر تان کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ مولا علی المرتضیٰ نے کیا آپ نے تمام حلقے کو دعوت نہیں دی؟ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کئیوں نے قبول نہیں کی۔ کیا علی پاک کی دعوت میں کمی تھی؟ آپ کے انداز تبلیغ میں کوئی کجی تھی؟ نہیں نا، زبانیں بند ہیں تو زبانیں بند رکھو اس معاویہ کے بارے میں کہ جو مصداق ہے وہ کلّا وعد اللہ الحسنیٰ کا، جو مصداق ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ کا، جو مصداق ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم کا، جن کے بارے میں راشدون ہو، مفلحون ہو، متقون ہو، تتقون ہو، قرآن جن کی گواہی دیتا ہے۔ اپنی زبانوں کو بند رکھو، بند نہیں رکھ سکتے۔ مت کہو تم حسینی ہو، مت کہو تم حسنی ہو، مت کہو تم مولائی ہو، مت کہو تم زہرائی ہو، مت کہو تم مصطفائی ہو۔ اگر کہنا ہے تو آؤ میدان کے اندر اس اہل سنت و جماعت کو قبول کر لو کہ جس کا ڈنکا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر آپ نے ان کا چرچا فرمایا۔ پھر میدان کربلا کے اندر اس نانا مصطفیٰ کا، حضرت نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین نے کہا کہ کیا تم نے یزیدیوں نہیں سنا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، ہمارا وہ
अल्हम्दुलिल्लाह तुर्रा इम्तियाज़ है, जिनका जिक्र मस्जिद नबवी में नाना मुस्तफ़ा ने किया है, नाना हुसैन ने किया है, मैदान करबला के अंदर नवाज़ मुस्तफ़ा हज़रत हुसैन ने किया है। तो आओ दावत फ़िक्र देता हूँ, अहले सुन्नत का हिस्सा बन जाओ, अहले हक़ का हिस्सा बन जाओ। दर हकीकत जो हसन मुश्तबाई हैं, जो सैयदुश्शहदा इमाम अली मकाम के शहदाई हैं, जो मौला अलीउल मुर्तज़ा की निस्बत से मौलाई हैं, ज़हरा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत से ज़हराई हैं, और मुस्तफ़ा जान रहमत की निस्बत से मुस्तफ़ाई हैं, उनका हिस्सा बन जाओ। आओ खुले दिलों खुले बाजुओं से कुशादा दिली से कबूल करते हैं। आओ दुनिया के अंदर आखिरत के अंदर मौला अली के साए तले इकट्ठे हो जाते हैं, चादर ततहीर के साए तले हमारी ख़वातीन ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ें बन जाएंगी, अलीउल मुर्तज़ा के हम ग़ुलाम बन जाएंगे, शहज़ादगाने सैयदा ज़हरा और शहज़ादगाने अलीउल मुर्तज़ा के हम ग़ुलाम बन जाएंगे। हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, और इनकी महब्बत और मवद्दत का सदका, और जिनकी महब्बत और मवद्दत को इन्होंने कबूल किया, उनकी गदाई का सदका हमें आलम नज़ा में भी इनकी मदद शामिल हाल रहेगी। क़ब्र के अंदर, हशर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेड़ा पार रहेगा। अल्लाह ताला जल्ल व अला हमें ईमान पर इस्तिक़ामत